الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قدموں کے نیچے جنت ہے یہ باپ کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، تو سو ماں کا حق اتنا بڑھ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑا ہی بلند کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ تم لوگ ماں کی حقیقت کو سمجھے نہیں ہو، اگر تم ماں کی حقیقت کو سمجھتے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ماں کی تعظیم اور ماں کے حقوق کو بڑے واضح انداز سے بیان فرمایا تھا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اگر یہ حکم معلوم ہوتا، اگر یہ ہمیں پتہ ہوگا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، پھر جب تک یہ سایہ سر پر ہے اس وقت تک وہ اس کی تعظیم بجا لائے گا، وہ اس کے سامنے گالی نہیں دے گا، وہ اس کی بات مانے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، تین اشخاص ایسے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہا العاق، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان یہ وہ ہے ان تین میں سے کہ جو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں الاشراک باللہ و عقوق الوالدین۔ ایک تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ لیکن آج بیٹا ماں کی کتنی نافرمانی کرتا ہے ہر شخص کو یہ معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پوچھ لیا، یا اللہ عز و جل جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے موسیٰ جنت کے اندر فلاں کسائی تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مشتاق تھے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، اگر کوئی بڑا ہی عبادت گزار ہو، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کسائی ہے، پورا دن ٹوکا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ گوشت کاٹتا ہے، لوگوں کو گوشت بیچتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جنت میں میرا ساتھی وہ کسائی ہے؟ کہا جی ہاں جنت کے اندر تمہارا ساتھی ہے موسیٰ، وہ کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کسائی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے، صبح سے شام تک وہ گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچتا رہا۔ آخر میں ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، تھیلی میں ڈالا، گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں؟ وہ شخص ناواقف تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اجازت دی، ساتھ چلے گئے، گھر گئے۔ اس شخص نے اس گوشت کی بوٹیاں کی، اس کے بعد اس کا سالن تیار کیا، ہنڈیا رکھی اور آٹا گوندنے لگا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، ایک بوڑھی ماں ایک کونے کے اندر بیٹھی تھی، لیٹی تھی، اس کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے، ایک ایک لقمہ کر کے اس کو کھلاتا ہے۔ بوڑھی ماں کچھ اس کو دعائیں دے رہی تھی، کچھ لب کشائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے کھانا دے دیا، اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عرض کی کہ ابھی میں گھر جاؤں گا، ہر روز کا میرا یہ معمول ہے، میں صبح کو پہلے اپنی بوڑھی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، پھر کام کو جاتا ہوں، شام کو بھی پہلے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تم کھانا کھا رہے تھے، کھلا رہے تھے، اس وقت تمہاری بوڑھی ماں وہ تمہیں کیا کہتی تھی؟ کہا کہ یہ اپنی محبت میں ایسی دعائیں دیتی رہتی ہے، وہ یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں تمہیں موسیٰ کا پڑوس عطا فرمائے، یہ اس کی محبت ہے، ورنہ میں کہاں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تمہاری ماں نے تمہارا کام کر دیا، یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ موسیٰ نام کا شخص ہی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کہا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم،